بحث کرتی تھی کہ دیکھو تو یہ فاطمہ کتنی اچھی زندگی گزار رہی ہے. معلوم ہوا کہ نبی کی اطاعت میں بھلائی ہے. اور اگر وہ نبی کی بات نہیں مانتی، اگر وہ معذرت سے شادی کر لیتی، شاید کہ ان کا یہ معاملہ نہ ہوتا. اگر وہ ابو شادی کرتی ان کا سکون نہ ملتا، کیونکہ نبی کی بات مانی تھی. نبی نے کہا تھا کہ انکحی اسامہ کہ اے فاطمہ اسامہ شادی کر لو. رسول کی بات کو انہوں نے مانا، اس کی اللہ کی برکت دی. کہ فاطمہ کہتی ہیں کہ محلے کی اور گاؤں کی عورتیں جو ہیں، مدینہ کی عورتوں میں بد رشک کرتی تھی، کاش کہ میرا شوہر ایسا ہوتا جہاں اتنا سکون مل رہا ہے، اتنا آرام مل رہا ہے، ہر چیز مہیا ہے، ہر چیز میسر ہے. محلے کی عورتوں میں رشک کرتی تھی. معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت میں خیر ہی خیر ہے. آج اگر دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے رسول کی اطاعت ختم ہو گئی ہے. ہم رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. ہمارے کسی معاملے میں نہیں، معاملہ کوئی بھی ہو، پیدائش سے شروع کیجئے موت سے جائیے، پیدائش سے موت تک جو ہے تمام معاملے میں رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. پیدائش ہوئی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ احکام آسان دو، یہ معاملہ ہو جاتا ہے. اذان کے بعد ہم نے دیکھا ہمارے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے کمر میں چھری باندھتی ہیں. نظر نہ لگا کہ نظر نہ لگے، دادا کہ اس کو چھری پہ اعتماد، اللہ میں اعتماد نہیں ہے. چھٹا دن ہوتا ہے، چھٹی کرتی ہے. غلام نے کہا تھا سادہ عقیقہ کرو، غلام نے کہا تھا، نبی نے کہا تھا، اللہ رسول کا حکم ہے. آپ وسلم کا بھی عقیقہ ہوا تھا، آپ وسلم نے اپنے نوازے کا عقیقہ کیا، صحابہ کرام نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا، کہا سادہ عقیقہ کرو یوم السابع ہی. لیکن ہم نے سادہ عقیقہ نہیں کیا، چھٹے دن چھٹی کیا. چھٹی اسلام میں نہیں تھا، اسلام نے اس کو مشروع نہیں کیا تھا. نبی کے صحابہ کرام نے چھٹی نہیں کیا تھا. لیکن ہمارے یہاں چھٹی کا تہوار، چھٹی کا جو پرو ہوتا ہے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. چھٹی کے پرو میں لوگ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بکری خرید لیتے. کوئی کس نے کہا ہے کہ بڑی کھسی خریدنے کے لیے؟ کوئی کسی نے کہا ہے. 6 مہینے کا بکرا یا بکری خرید لیتے، عقیقہ کر لیتے، اس سے زیادہ ہوتا. اب بچہ محفوظ آتا، کیونکہ اللہ نہیں فرماتے ہیں کہ ہر بچہ عقیقہ کا بدلہ گروی ہوتا ہے. جب تک آپ عقیقہ نہیں کریں بچہ کا گروی ہے، رہن ہے. لیکن عقیقہ کریں تو بچہ پر جو ہے گروی سے آزاد ہوتا ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے، نبی یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ہم نے شروعات سے ہی چھٹی کیا، ساتھ میں عقیقہ نہیں کیا. یہ ہمارے سماج ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. ہر مولوی کا ہو، ہر عالم کا ہو، حافظ کا ہو یا پھر وکیل کا ہو، وہاں بھی چھٹی ہو رہا ہے. نہیں روکتا کوئی، نہ کوئی، سب لوگ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے ایسا گھرانا، یہ کام جہاں یہ کام ہو رہا ہے، جہاں اہل علم موجود ہیں، نہیں روکتے ہیں، وہ اس کے مجرم ہیں. وہ قیامت اس سے باز پرس ہوگا، اللہ اسے پوچھے گا، نبی سے پوچھیں گے کہ بتا اے آدمی، کیا میں نے تمہیں کہا تھا چھٹی کرو؟ کیا میرا حکم تھا؟ کیا میں نے اپنے بچوں میں، میرے پاس 4 بچیاں پیدا ہوئی، 3 بچے پیدا ہوئے، میرے 2 نواسے پیدا ہوئے، اور جو ہے اور کتنے پیدا ہوئے، کیا میں نے کسی کے پیدائش میں چھٹی کیا تھا؟ وہ ہم سے بات پرس ہوگی. میں نے کہا شروع سے ہی غلطی ہو رہی ہے. ہم نے نبی کا نام تو لیا ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ تو کیا ہے، دم تو بھرا ہے، لیکن نبی کی اطاعت ہم میں نہیں ہے. کسی معاملے میں رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. رسول کی اطاعت سے ہمارا دامن مکمل طور سے خالی ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. سب سے مغصوب قوم ہم بنے ہوئے ہیں، ملعون قوم ہوئے ہیں. دنیا میں سب سے گھٹیا کوئی قوم ہو سکتی ہے مسلمان ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، یہ کوئی عزت نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول کا نام تو لیا ہے. حالانکہ میں شروع میں ہی کہا تھا کہ رسول کی محبت کی علامت یہ ہے، رسول کی محبت کی پہچان یہ ہے، رسول کی اتباع کی جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما ارسلنا رسولا الا ليطاع باذن الله. رسول کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ اتباع کی جائے، رسول کو اس لیے بھیجتے ہیں ان کی اتباع، ان کی پیروی کی جائے. رسول اس لیے نہیں آتے کہ ان کا برسی بنایا جائے، ان کا تہجد بنایا جائے.